سے محبت کرتے رہیں، ان سے کبھی الجھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ حدیث شریف میں آقا نے حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے کسی ولی سے عداوت رکھی اللہ اس سے جنگ کا چیلنج کر رہا ہے۔ اس حدیث کو آپ نے سنا، جنگ ہوگی کیسے اللہ سے؟ جنگ کا اصول ہے کہ دشمن کی قیمتی چیز کو ختم کر دو، دشمن ختم ہو جائے گا۔ انسان کے پاس قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کی آنکھیں ہیں، ہاتھ پیر ہیں، دل گردے؟ نہیں، انسان کے پاس جو چیز سب سے قیمتی ہے وہ اس کا ایمان ہے، اور اگر کوئی کسی ولی سے عداوت رکھے تو پھر اللہ اس سے ایمان کی نعمت کو سلب فرما لیتا ہے۔ تو بہرحال اتنی گفتگو سے پتہ یہ چلا کہ ولی کی محبت بہت بڑی چیز ہے، اور ہمیں اولیاء کرام سے محبت کرنا چاہیے۔ اب آئیے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا ذکر ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بات ہماری پوری ہو جائے گی۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، آدھا گھنٹہ آپ اور سن لیجیے۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب اگر والد کی طرف سے دیکھا جائے تو حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے دیکھا جائے تو حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے۔ گویا کہ آپ کے وجود میں امام حسن کے بھی جلوے موجود تھے، امام حسین کے بھی جلوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ماں باپ کا نام دیکھیں، والد کا نام قدوۃ الدین علی الحلبی، والد کا نام علی، اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ ثانیہ۔ عزیزان محترم، ایک علی اور فاطمہ کا لال ہمیں کربلا میں نظر آیا، جس نے اسلام کو بچایا، اور ایک علی اور فاطمہ کا لال ہمیں ملک شام میں نظر آیا، ہمیں مکن پور میں نظر آیا، جس نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ بچانے والے کا بھی جواب نہیں، اور پھیلانے والے کا بھی جواب بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دمدار دمدار دمدار۔ اور حضرت فاطمہ ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے بدی الدین احمد کی پیدائش ہونے والی تھی، اس سے پہلے میں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ میں نے دیکھا میرے صحن میں، میرے آنگن میں ایک نور ظاہر ہوا، ایک روشنی ظاہر ہوئی، اور پھر میں نے کیا دیکھا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی، وہ نور پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری دنیا اس سے روشن ہو گئی، منور ہو گئی۔ عزیزان محترم، حضرت فاطمہ ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تعبیر جب معبرین سے پوچھی کہ میں نے ایسا 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 خواب دیکھا ہے، بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے، بتائیے اس کی تفسیر کیا ہے، بتائیے اس کے پیچھے کون سے راز اور اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، معبرین نے بتایا آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا، ایسا بیٹا عطا فرمائے گا، ایسا بیٹا عطا فرمائے گا کہ اس کی تعلیمات سے نہ صرف تمہارا گھر، نہ صرف تمہارا محلہ، نہ صرف تمہارا شہر، بلکہ اس کی تعلیمات سے پوری دنیا روشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دمدار
دمدار دمدار نعرے تکبیر ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں اولیاء کرام کو، اگر آپ دیکھیں گے تو اولیاء کرام جو جس علاقے میں، انہوں نے اس علاقے میں سمجھ لیجئے خوب دعوت و تبلیغ کا کام کیا. کچھ اولیاء عرب میں آئے، انہوں نے عرب میں کام کیا. کچھ اولیاء ایشیا میں آئے، انہوں نے ایشیا میں کام کیا. کچھ اولیاء یورپ میں آئے، انہوں نے یورپ میں کام کیا. کچھ اولیاء عزیزان محترم مختلف زمین کے خطوں میں آئے، وہاں پر انہوں نے دین کی خدمت کو انجام دیا عزیزان محترم. لیکن اولیاء کی جماعت میں حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ ہمیں منفرد نظر آتی ہے. حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ وہ ساتھ ہے کہ جن کا فیضان ہمیں عرب میں بھی نظر آ رہا ہے، جن کا فیضان ہمیں عجم میں بھی نظر آ رہا ہے، جن کا فیضان ہمیں ایشیا میں بھی نظر آ رہا ہے، جن کا فیضان ہمیں یورپ میں بھی نظر آ رہا ہے، جن کا فیضان ہمیں افریقہ میں بھی نظر آ رہا ہے. عزیزان محترم دنیا کے جس خطے پہ نظر ڈالیں گے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیجئے اپنی 596 سالہ عمر میں ساری دنیا کے اندر دین کو پہنچایا، سرکار کی حدیثوں کو پہنچایا، قرآن کے پیغام کو پہنچایا. بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسے کنویں کا بھی اہتمام کیا جو سمجھ لیجئے پیاسوں کے پاس جاتا ہے، پیاسوں کے پاس پہنچ رہا ہے. عزیزان محترم حضرت قطب المدار کب پیدا ہوئے؟ حضرت قطب المدار 242 ہجری شوال المکرم کی پہلی تاریخ یعنی عید الفطر کے دن پیدا ہوئے. کون سے دن؟ عید الفطر کے دن، عید کے دن. اب آپ نے دیکھا ہوگا عید پر بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، دیتے نہیں دیتے؟ بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں. عزیزان محترم حضرت قطب المدار جو عید کے دن پیدا ہوئے، گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا یہ اللہ کی طرف سے پوری دنیا کے لیے عیدی کا تحفہ تھا. بے شک سبحان اللہ. حضرت قطب المدار کی ذات پوری دنیا کے لوگوں کے لیے عید کا تحفہ، عیدی. حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ عید الفطر کے دن پیدا ہوئے. اور اس کے بعد جب قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ کا جو دودھ پیا وہ اسی وقت پیا جب حضرت فاطمہ ثانیہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو سے ہوتی. بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. یا یوں کہہ لیں کہ حضرت فاطمہ ثانیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ اسی وقت پلایا جب آپ کا وضو ہوتا. حضرت قطب المدار نے جبھی دودھ پیا جب وہ وضو سے ہوتی. اچھا اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل پاس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. غلام مصطفیٰ بھائی بالکل میرے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے بالکل بغل میں بیٹھا ہوا ہوں. جب تک یہ مجھے نہیں بتائیں گے کہ میں وضو سے ہوں مجھے پتہ نہیں چلے گا، یا میں نے نہ بتا دوں کہ میں وضو سے ہوں تب تک پتہ چلے گا ان کو. آپ کو آپ کے بغل والے کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ وضو سے ہیں کہ نہیں وضو سے ہیں؟ اگر وہ بتائیں گے تو پتہ چلے گا. عزیزان محترم آپ اندازہ لگاؤ وہ قطب المدار جو اپنی زندگی کے
ابھی ابتدائی ایام میں ہیں، اس گھڑی ان کے کشف کا یہ عالم کہ سمجھ جائیں کہ ماں وضو سے ہے کہ نہیں۔ بتاؤ، قطب المدار جب اپنی بزرگی میں پہنچے ہوں گے تب اللہ نے کس طریقے سے کشف عطا فرمایا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہیں؟ اور حضرت فاطمہ ثانیہ نے جو دودھ پلایا وضو سے، آپ جانتے ہیں اس کی برکت، جانتے ہیں حضرت فاطمہ ثانیہ نے جو باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے نوافل پڑھ کر جب دودھ پلایا ہے تو وہ دودھ قطب المدار کی رگوں میں پہنچا ہے۔ عزیزان محترم، اس دودھ نے ایسا اثر دکھایا، ایسا اثر دکھایا، ایسا اثر دکھایا کہ 556 سال تک قطب المدار نے نہ تو کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عرس اولیاء مدار اعظم کانفرنس، عرس اولیاء مدار اعظم کانفرنس، دمدار دمدار دمدار۔ عزیزان محترم، تو آج قطب المدار کا جو بیان ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، وہ کم سے کم اتنی ہی بات کو سیکھ لیں کہ جب بچے کو دودھ پلائیں تو وہ باوضو ہو کر دودھ پلائیں، جب بچے کو دودھ پلائیں تو قرآن کی تلاوت گنگناتے ہوئے پلائیں، جب بچے کو دودھ پلائیں تو اللہ رسول کی محبت اپنے دودھ کے ذریعے ان کی رگوں تک پہنچا دیں۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، یہی مقصد ہے جشن قطب المدار منانے کا، تاکہ ان کی زندگی سے ہمیں سبق کچھ حاصل ہو۔ یہ دودھ پینے کا عالم، اور پھر جب نام رکھنے کا معاملہ آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا سمو باسمی، رواہ البخاری فی صحیح، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو، اپنے بچوں کے نام میرے نام پہ رکھو۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پہ نام ہے احمد، اسی نام سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی یونک نام چاہیے، یونک، ایسا چاہیے کہ پورے گاؤں میں کسی کا نہ ہو، پھر چاہے اس کا میننگ چاہے جو ہو۔ ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام آتش رکھ لیا، آتش۔ میں نے کہا بھیا یہ کیسا نام ہے؟ آتش کا معنی تو آگ ہوتا ہے، آگ ہی پھیلاتا رہے گا یہ تو۔ کہا نہیں، ہم کو اچھا لگ رہا تھا۔ ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا اجل۔ ارے میں نے کہا بھیا اجل کیوں رکھا؟ بولا اچھا لگ رہا ہے ہمیں، کسی کا نہیں ہے پورے خاندان میں۔ میں نے کہا بھلے آدمی، اجل کا مطلب موت ہوتا ہے، موت۔ اب ایسے ایسے نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ انہیں کوئی اچھا نام بتا دو، کہا کہ یہ تو فلاں کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ ان کو نام بتا دو اچھا تو کہیں یہ تو چچا کا ہے، یہ تو بڑے ابا کا ہے، یہ تو دادا کا ہے۔ ارے نام اچھا ہونا چاہیے۔ اب ایک ہی گھر میں اچھا نام ہے تو ایک گھر میں بھی دو نام ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ حضرت علی کی ذات کو اٹھا کر دیکھیے، عزیزان محترم، حضرت علی کے شہزادے امام حسین کو دیکھیے۔ امام حسین نے اپنے بڑے بیٹے کا نام علی رکھا، مجلے بیٹے کا نام علی رکھا، اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بھی علی رکھا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ حسین کے گھر میں تین تین علی ہو جائیں اور ہمارے پورے خاندان میں دو نام نہ ہوں، تو اس لیے نام اچھا ہونا چاہیے۔ بڑے کا نام تھا علی، لیکن فرق کرنے کے لیے اکبر، علی اکبر سب سے بڑا علی، بیچ والے کا علی اوسط، مجلہ علی، اور سب سے چھوٹے کا علی اصغر، سب سے چھوٹا علی۔
اور پھر سرکار کو دیکھیں، سرکار کے والد کا نام بھی عبداللہ، اور سرکار کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ، تو نام اچھا ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن نے کتنی سختی کی ہے معلوم ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، خبردار نام بگاڑ کر مت بلانا کسی کو۔ اب نام بہت اچھا رکھا ہے پھر کلو کہہ رہے ہیں، نام بہت اچھا ہے منا کہہ رہے ہیں، پپو کہہ رہے ہیں۔ قرآن نے منع کیا بگاڑو مت نام۔ تو بہرحال نام اچھا ہونا چاہیے۔ تو حضرت قطب المدار کا نام کیا ہے؟ احمد، بولو بھائی کیا نام ہے؟ احمد۔ حضرت قطب المدار کا نام کیا ہے؟ احمد۔ اب بدی الدین یہ ان کا لقب ہے، زندہ شاہ مدار یہ لقب ہے، قطب المدار یہ لقب ہے۔ قطب المدار کتابوں میں ہے، قطب کیسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ بحر المعانی کے اندر ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ قطب اسے کہتے ہیں جو جب چاہے جس ولی کی چاہے ولایت کو سلب کر لے، وہ قطب ہوتا ہے۔ تو قطب کا پاور سمجھ میں آیا؟ یہ ایک ولی ہے، اس کی ولی کو ولایت کو سلب کر لیا، یہ قطب ہے۔ اور قطب المدار کون ہوتا ہے معلوم ہے؟ جو جب چاہے جس قطب کی چاہے قطبیت کو سلب کر لے۔ سلب مطلب اس کی ولایت کو لے لے، قطبیت کو لے لے۔ کون؟ قطب المدار۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ قطب اسے کہتے ہیں وہ جب چاہے کسی ولی کی چاہے ولایت کو سلب کر لے۔ قطب المدار اسے کہتے ہیں جو جب چاہے جس قطب کی چاہے قطبیت کو سلب کر لے۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا، یہ بھی معلوم ہوا کہ قطب اسے کہتے ہیں جو جب چاہے جسے چاہے ایک نظر میں ولی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اور قطب المدار اسے کہتے ہیں جو جب چاہے جسے چاہے ایک نظر ڈالے تو اسے قطب بنا ڈالے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ فیضان قطب المدار مکن شریف، فیضان قطب المدار مکن شریف، دمدار دمدار دمدار۔ تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ عزیزان محترم، یہ حضرت قطب المدار کی شان۔ یہ لفظ قطب کے بارے سمجھ میں آیا۔ اب زندہ شاہ مدار بھی ان کا لقب ہے، زندہ شاہ مدار لقب ہے نا، زندہ شاہ مدار۔ اولیاء کرام کے تعلق سے کتابوں میں ہے لیس ہناک موت ولا فوت بل ہناک انتقال من حال الی حال ومن دار الی دار، کہ اولیاء مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک حال سے دوسرے حال میں چلے جاتے ہیں اور ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہو جاتے ہیں۔